ایک شنا میں ہم شاپ بولتے ہیں نا، ہم اس میں بولتے تھے کہ سن سے ڈرپ والی سونا تو ہمارے دریاؤں میں پچھلے صدیوں سے آ رہا ہے. اس سونے کے اوپر آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ آپ اپنی زمین کے نیچے دریا کے پاس سونا تلاش کرنے جاؤ تو اوپر سے انتظامیہ آ جاتی ہے، دیگر ادارے آ جاتے ہیں. آج گلگت بلتستان کا خطہ جو ہے وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود خطہ غریب ہے. آپ کی گورنمنٹ کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ کو ڈیو ٹائم پہ کوئی روزگار دے سکے. PPP کی لیگیسی کی بات کریں 70s میں بڑا پرو پیپل اور پروگریسو سیاست سمجھا جاتا تھا. بھٹو صاحب نے 74 میں جو آپ کی بند کمروں کی پالیٹکس تھی اس کو گراؤنڈ پہ لایا، عوام کے اندر لے کے آیا. تو پھر سوالات اٹھانا یا پھر سوالات کو لوگوں تک پہنچانا میرے خیال سے کوئی یہ بھی تو ایک جمہوری عمل ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے پاپولر پولیٹکس، ایک ہوتی ہے پرفارمنس پولیٹکس. آپ نے حق ملکیت اور حق حاکمیت کا نعرہ لگایا اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا گلگت بلتستان میں. ہم پاکستان کے آئین کی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ سندھ کی زمینیں سندھ کے عوام کی ملکیت، بلوچستان کی زمینیں بلوچستان کی حکومت کی ملکیت نہیں، عوام کی ملکیت. پورا گلگت بلتستان حکومت گلگت بلتستان کی ملکیت تھا. گلگت بلتستان کے جو باثر لوگ تھے سب نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو ادھر کا باثر لوگ کون ہیں؟ اپنے وسائل کو اپنے مطلب اکانومی میں بہتری کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس صورت میں اس بچے کے ذہن میں، جوان کے ذہن میں فرسٹریشن جنم لیتی. آپ نہ مائننگ سیکٹر میں انگیج ہو رہے ہیں، نہ آپ ٹریڈ میں صحیح طریقے سے انگیج ہو رہے ہیں، نہ آپ ٹوریزم میں انگیج ہو رہے ہیں. فرض کریں ٹوریزم کا سیکٹر چل رہا تھا تو اس کے اندر ایک مطلب گرین ٹوریزم آ گیا. ایسی صورتحال میں جو آپ نے گرین ٹوریزم کی بات کی یا دیگر جو انسٹیٹیوشن پر قابض ہونے کی بات کی، تو اس میں ایک کردار بطور ایک پولیٹیکل لیڈر کے آپ کی پارٹی کا یا پھر یہاں دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کا تھا نا، تو اس میں وہ آپ کی طرف سے یا آپ کی پارٹی کی طرف سے ریئیکشن آنا نہیں چاہیے تھا. فیڈریشن کے حامی لوگ بھی ہیں، فیڈریشن کے مخالف لوگ بھی ہیں. جو فیڈریشن کے مخالف وہ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، ان کا کوئی نہ کوئی راستہ ملتا ہے، وہ جوانوں کے ذہنوں کے اندر ذہن سازی کرتے ہیں. آپ ہی کے پارٹی کے عبدالحمید خان صاحب یہاں پہ اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو لینڈ ریفارم میں جو سارا کام ہے بیوروکریسی نے کیا ہوا ہے، اس میں سیاستدانوں کا بشمول انہوں نے آپ کا نام بھی لیا، انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. گالیاں دینا ہے نا، تو عبدالحمید صاحب نے بھی گالیاں دے کے یہاں سے چلا گیا. نہیں، گالیاں نہیں دی ہے، نہیں وہ گالیاں ہی ہے. دیکھیں ایک چیز کو، ایک مسئلے کو نہ سمجھنا گالی ہے. آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کو تو الیکٹیبلز لگتے ہیں اور لڑتے ہیں، تنظیم کو کارکن چلاتے ہیں، جو نظریاتی کارکن ہیں ان کے بجائے الیکٹیبلز کو لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا وہ ان کو سپورٹ کر کے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا؟ اگر ہمارے جتنے الیکٹیبلز ہمارے پاس شامل ہوئے تھے، یہ اگر مسلم لیگ نون میں شامل ہوتا ہے نا، وہ تو آپ کو ملاقات کے لیے بھی آپ کو ٹائم لے کے جانا ہوتا. جس ملک کے پولیٹکس کے ڈائمینشنز ہیں ان ڈائمینشنز کے اندر رہ کے میں نے سروائیول کرنی ہے. تو پھر اگر یہی والا جو کمپرومائزز کی بات کریں تو پھر PPP اور PTI میں فرق کیا رہ گیا؟ مطلب اس وقت فرض کریں کہ مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہے، ایک حلقے میں پیپلز پارٹی میں 4 الیکٹیبلز آئے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری انگیجمنٹ ہے، کسی نے بھیجا ان کو. اگر ہم گلگت بلتستان کے 28,000 مربع میل میں بسنے والے لوگ 20 لاکھ لوگ سب گریڈ 1 کی نوکری تلاش کریں تو ہم بحیثیت قوم آگے تو نہیں بڑھ سکتے. جس طرح آپ کا جوان فارغ ہے، بے روزگار ہے، اس طرح آپ کی گورنمنٹ بھی بے روزگار ہے. تو 2 بے روزگار جمع ہو گئے، اس قوم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اوورآل اگر دیکھا جائے جو آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی جو اسمبلی ہے یا دیگر جو سیاستدان ہیں تو ان کے پاس اتنا کچھ ایسا اختیارات نہیں ہیں. لوگوں کی حالت زندگی کیسی ہونی چاہیے، فنڈامنٹل رائٹس کیسے پروٹیکٹ ہونی چاہیے، جمہوری اصول کیسے ہونے چاہیے، یہ کام سارا کا سارا آپ کا پروونشل گورنمنٹ کا ہے. اچھا، آپ جو ہمارے گلگت بلتستان کے جو پچھلے وزیر اعلیٰ ہیں خالد خورشید، ان پر بڑی تنقید کرتے ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ میں آج اپوزیشن لیڈر تو نہیں ہوگی، میں ہر بندے کی، میں حفیظ پہ تنقید نہیں کرتا ہوں تو میں خالد پہ کیوں کروں؟ گلگت بلتستان میں ابھی حالیہ جو صورتحال ہے یہ پکڑ دکڑ پھر سے شروع ہو گئی ہے. دیکھیں پیپلز پارٹی جب بھی حکومت میں ہوتی ہے نا، پولیٹیکل پریزنرز نہیں ہوتے. تو بابا جان اور وہ تمام لوگ بھی تو تھے. وہ جو ہم نے کیا وہ ہم نے کر دیا. اب اس کے اوپر مطلب میں 20 سال بابا جان کا سوال کیوں لوں؟ پاکستانی گورنمنٹ کی طرف سے اول تو یہ کنفیوژن کا شکار ہے کہ بھائی آپ نے کس کا ساتھ دینا ہے، آپ نے امریکہ کا ساتھ دینا ہے یا ایران کا ساتھ دینا ہے. پہلی پرائم رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اس ملک کا سوچیں. رہبر معظم کی شہادت ہو گئی، پورے پاکستان میں لگ بھگ کوئی 31-2 کیجویلٹیز ہوئی ہیں، اس میں 21 گلگت بلتستان کی.
ایک تو ان کی ذمہ داری, دوسری طرف سے حکومتوں کی ذمہ داری, انتظامی مشینری کی ذمہ داری. تو ٹوٹل فیلئر دیکھا ہم نے. تو حکومت گلگت بلتستان کی ذمہ داری سب سے پہلے تھی, اس کو فورسی کرتے. تو یہ جو فورسز کی طرف سے اسٹریٹ فائر کر کے لوگوں کو مار دیا گیا, تو اس کا آپ سمجھتے ہیں کہ گلگت بلتستان گورنمنٹ کی طرف سے ناکامی تھی ان کی؟ مطلب ایک جوان اور ایک سپاہی کو مورل الزام نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کی ذمہ داری تھی حکومت کی, آپ کی انتظامی مشینری کی, آپ نے ذمہ داری پوری کی ہے, آپ نے نہیں کی. آپ جوان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جذباتی کیوں ہیں. پیپلز پارٹی پہ گلگت بلتستان میں مبینت یہ الزام ہے کہ جب بھی حکومت میں آتی ہیں تو نوکریاں بڑھتی ہیں اور مکمل طور پر اس کا جو ہے نا بھاؤ اور ایک ریٹ لگ جاتا ہے. اس کی تو ہمیں کمٹمنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک بات کرتے ہیں آپ کہ کیا نوجوان کو گلگت بلتستان کی سیاست کی طرف آنا چاہیے؟ السلام علیکم اور آداب. عرض ہے گلگت بلتستان کی سیاست کی ہم بات کریں تو کچھ افراد, کچھ سیاستدان جو ہمیں ہمیشہ پرومیننٹ نظر آتے ہیں اور ان کے کردار کو ہم کہیں بھی نظر انداز نہیں کر سکتے. پی 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 کے جو صوبائی صدر ہیں امجد ایڈوکیٹ صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں اور ان سے ہم آج گفتگو کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو ویری مچ ایڈوکیٹ صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. بہت شکریہ, بہت مہربانی. سب سے پہلا ہی جو سوال ہے ہم جاننا چاہیں گے کہ اگر ہم پی 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 کی بات کریں یا پی 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 کی لیگیسی کی بات کریں 70s میں بڑا پرو پیپل اور پروگریسو سیاست سمجھا جاتا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے. آج کے دور میں کیا وہ لیگیسی تبدیل ہو گئی ہے گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں ہم بات کریں تو؟ پاکستان کی جو ڈیموکریٹک ہسٹری ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیشہ. تو اب اس ہسٹری کے اوپر ہم جب نظر دوڑاتے ہیں تو وہ جمہوری جو آپ کے اصول ہیں یا جمہوریت کا جو بنیادیں ہیں یا اس کی جو گروتھ ہے وہ کبھی بڑھتی ہے پھر گھٹتی ہے, وہ کبھی پروگریس کرتی ہے کبھی پیچھے اس کو آنا پڑتا ہے. تو اس پاکستان کا جو آپ کا سسٹم آف گورننس ہے اس کو تاریخی حوالے سے جب آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو یہاں پہ کچھ دور ٹائم جمہوریت رہی, پھر آمریت رہی, پھر جمہوریت رہی, پھر آمریت رہی, یہ سلسلہ چلتا رہا. تو آج اس جمہوریت اور آمریت کا جو ٹگ آف وار تھی اس نے کوئی مکسچر کی شکل اختیار کی ہے. تو آج کے جو نظام جمہوری نظام ہے اس کو ہائیبرڈ سسٹم کہتے ہیں. بالکل. تو ڈیموکریٹک سپیس سکویز ہو گئی ہے, کم ہو گئی ہے پاکستان کے اندر. تو اب ڈیموکریٹک آپ کی جو سپیس ہے یا اس کی مطلب وہ سکویز ہو گئی, اس کی مطلب گراؤنڈ میں کم اس کو فیلڈ ملا ہوا ہے. اس صورتحال میں بھی پولیٹیکل پارٹیز نے سروائیو کرنا ہوتا ہے. پولیٹیکل پارٹیز کے پاس یہ آپشن نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس اب ڈیموکریٹک سپیس کم ہے تو آپ گھر میں بیٹھ جائیں آرام کریں, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے سسٹم کے اندر اپنی جد و جہد جاری رکھنی ہوتی. تو یہ جو اسپیس شرنک ہو گئی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں سیاسی طور پر کوئی سمجھوتہ کرنا چاہیے کیا؟ اس کو آپ سمجھ لیں کہ مطلب جب پیپلز پارٹی کے پاس حکومت تھی 2007 میں 8 میں تو 2010-11 میں 18ویں ترمیم ہوئی تھی. بالکل. 18ویں ترمیم جب آپ نے کی تو اس وقت آپ نے ڈیموکریٹک اپنے گراؤنڈ کو اور اسٹرینتھن کرنے کی کوشش کی تھی. اس کے خلاف بھی پلان ہو گیا تھا. اس پلان کے ایگزیکیوشن کے لیے کھلاڑیوں کو لانچ کیا گیا, نئے ایکٹرز کو پاکستان کے پولیٹیکل ایرینا کے اندر اس کو فیلڈ کیا گیا. اچھا, ان کو پروان چڑھایا گیا اور یہاں تک کہ ان کو 2018 میں آپ نے پورا کا پورا نظام ان کے حوالے کیا. تو وہ بھی مطلب اسی کی پیداوار تھے, اسی پروسیس کا. وہ ڈیموکریٹک جو گراؤنڈ تھا اس گراؤنڈ کو سکویز کرنے کے لیے اس نے رول پلے کیا تھا. اس نے جب اس کو نظام ملا, اس کے ہاتھ میں اختیار اس کے پاس آ گیا, تو اس نے پولیٹیکل جو فیس تھا آپ کا پاکستان کے اندر جو قربانیاں تھیں ان کو ڈسفگر کرنا شروع کیا.
جو ہماری یوتھ تھی ان کا ذہن کے اندر اتنے سوالات اس نے کھڑے کیے. اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جمہوری جو قدریں تھیں، جو خاندان تھے پاکستان کے، پہلے ان کو ملائن کیا، ان کو بہت گندہ کیا. 24 آورس اس نے پروگرام کے تحت پورا جو فیملیز تھی، جمہوری فیملیز تھی، ان کو پاکستان کے پولیٹیکل سین کے اندر ان کو بہت زیادہ ملائن کیا. اس کے بعد اس نے دوسرا آپشن، جو دوسرا ایک طاقت تھی اس پولیٹیکل ڈیموکریٹک سسٹم میں، ایک تو آپ کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، ان کو آپ نے ملائن کیا، تو دوسری طرف اس نے پھر پاکستان کے انسٹیٹیوشنز کو بھی اتنا زیادہ ملائن کیا. تو آج پاکستان کا ہر جوان کے اندر اس کے ذہن میں اس نے سوالات کھڑے کیے. تو پاکستان کے جو اس وقت یوتھ ہے اس کے ذہن کے اندر اتنے بڑے سوالات اس نے مطلب ڈال دیے ہیں کہ وہ آپ کے ڈیموکریٹک جو آپ کے گراؤنڈ ہے اس سے بھی وہ مطمئن نہیں ہے. تو پھر سوالات اٹھانا یا پھر سوالات کو لوگوں تک پہنچانا میرے خیال سے کوئی، یہ بھی تو ایک جمہوری عمل ہے، کوئی بری بات تو نہیں ہے. دو چیزیں ہیں، ایک ہوتی ہے پاپولر پولیٹکس، ایک ہوتی ہے پرفارمنس پولیٹکس. پاپولر پولیٹکس میں بہت ساری باتیں آپ کر سکتے ہیں، آپ مطلب اس کا نتیجہ نہیں ہوتا. آپ اب قوم کو لے کے کسی ڈسٹنی کے اوپر نہیں جا سکتے. جی، پاپولر بنیاد پہ، پاپولیرٹی کی بنیاد پہ بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، جذبات ابھارے جاتے ہیں، جوانوں کے ذہنوں کے اندر سوالات اٹھائے جاتے ہیں. تو وہ موجودہ جو آپ کا سیٹ اپ ہے، موجودہ جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے، اس سے وہ مطلب متنفر نظر آتے ہیں. وہ کسی ایسے مطلب سیراب کا شکار ہوتے ہیں، کوئی نئی چیز ان کے ذہن میں ڈالی جاتی ہے، وہ اس نے بھی نہیں ملنا ہوتا، وہ بھی نہیں ملتا، الٹیمیٹلی ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے. تو ہم اس پروسیس کا حصے میں شامل ہو کے پچھلے 5-6 سالوں سے اس کا شکار ہے. صحیح. ہاں، یہ تو ابھی 5-6 7 8 سالوں کی بات ہے نا. اگر پہلے بھی دیکھا جائے تو یہ رویہ تو تھا کہ سوال اٹھانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن سوال کس طرح اٹھایا جا رہا ہے. کہ ابھی کچھ دیر پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے کہ تضحیک اور طنز، مزاح، اور پھر سیاست میں بھی اگر سوال آپ اٹھاتے ہیں، کسی کی پرفارمنس پہ آپ سوال اٹھاتے ہیں، تو میرے خیال سے کوئی بری بات نہیں ہے. کہ جمہوری طریقہ ہے، آپ کسی کے کردار کشی کرتے ہیں تو اس میں بھی کہیں نہ کہیں، اگر گلگت بلتستان میں اگر دیکھا جائے تو جہاں یہ بات روکی جا سکتی تھی تو اس میں بطور یہاں اگر پی پی کی ہی بات کریں تو جمہوری اس نظام کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کی پارٹی کے پاس بھی تو سارا ایک تھا نا. دیکھیں، بات یہ ہے، فرض کرے کہ ہم اس پاکستان کے جمہوری نظام کی ایک حقیقت ہیں پیپلز پارٹی. جی، بھٹو صاحب نے 74 میں جو آپ کی بند کمروں کی پالیٹکس تھی اس کو گراؤنڈ پہ لایا، عوام کے اندر لے کے آیا، عوام کو اس نے شعور دیا، اجاگر کیا، جمہوری اصول بتائے، ان کے اپنے حقوق بتائے، ان کے اپنے اختیارات بتائے. تو لوگوں نے اس کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کی، موبلائزیشن ہو گئی. تو اس موبلائزیشن کے بعد اس کو حکومت کرنے کا موقع ملا. 4.5 سال اس نے حکومت کی. اس کے بعد اس کو عدالتی قتل کے ذریعے سے ہینگ کیا گیا. اس کو پاکستان پیپلز پارٹی نے کیا ریئیکٹ کیا؟ اس کو بھی ریئیکٹ کیا نا پیپلز پارٹی نے. اس کے بعد بھی بے نظیر صاحبہ نے جدوجہد جاری رکھی، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ ایک عامر کے خلاف جدوجہد، 11 سال جدوجہد کی. اس کے بعد اس کو حکومت ملی، مطلب جو حکومت ملی تو پھر اس کی حکومت کو گرائی گئی، یہاں تک کہ بے نظیر صاحبہ کو شہید کیا گیا. اس کو بھی ہم نے پولیٹیکلی ریئیکٹ کیا. اس کو بھی ہم نے نعرہ یہ لگایا کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ یہی نعرہ لگا کے پھر ہم میدان میں رہے. تو فی زمانہ ہم جدوجہد کرتے رہے، ہم اس ایٹراسٹیز کا شکار ہوتے رہے. اس پروسیس کے اندر ہم نے جمہوری اصولوں کی بنیاد پہ ہم کام کرتے رہے. الٹیمیٹلی ہمیں شرنک کر کے مطلب اتنا سارا دیوار سے لگایا گیا کہ ہم 40-50 سال دیوار سے لگے رہے، پھر بھی اپنی نظریے کو وہ نہیں چھوڑا. 2008 میں حکومت ملی تو بھی ہم نے جمہوری اسپیس کو بڑھانے کی کوشش کی ہے، اپنے گراؤنڈز کو مضبوط کرنے کی کوشش کی. 18ویں ترمیم کو آپ نہیں سمجھیں گے، مطلب جو اس وقت کے لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ 18ویں ترمیم پرو پیپل رائٹس تھی ساری کی ساری، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ وہ جمہوری اصولوں کے اوپر تھی. اس کی پھر ہم نے سزا بھگتی. نتیجے میں ایک حکومت انسٹال کی گئی
جب اس سے بھی مطلب معاملہ نہیں بنا تو ایک اور ایکٹر کو گراؤنڈ کیا گیا. صحیح. اس کے ذریعے سے مطلب آج مطلب جمہوری جو سیاست ہے اس کو بے قدر کیا گیا. ان کا چہرہ ملائن ہوا ہے. ہر بندے کے اوپر آپ نے الزامات لگائے. آج بھی ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں گالی دینا فیوریٹ. ہاں, ہمارے جوانوں کا فیوریٹ. آج کے دور میں سوشل میڈیا پہ جو سب سے زیادہ گالیاں دیتا ہے تو اس کو سب سے کامیاب سیاستدان. اس سے فرق نہیں پڑتا. دیکھیں مطلب ابھی میں بھی دیکھتا ہوں, حیران ہوتا ہوں, کسی کو کچھ خبر ہی نہیں ہوتی, لیکن سوشل میڈیا پہ آ کے گالیاں دینے کو بہت زیادہ عظمت سمجھتا ہے. تو یہ فنامنا ہے, یہ ہماری مطلب جو نئی جنریشن ہے اس نے اپنا ایک وتیرہ بنایا, تو وہ سوشل میڈیا پہ ہی رہتے, وہ گراؤنڈ پہ نہیں ہوتے. ایسا ہی ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے, تو اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ اپنی بات کرتے رہتے. اور امجد صاحب کے چند سال پہلے آپ نے حق ملکیت اور حق حاکمیت کا نعرہ لگایا اور لوگوں نے اس کو بڑا پسند کیا گلگت بلتستان میں. پھر بعد میں ایسا لگا کہ میں غلط ہو سکتا ہوں کہ آپ اپنے جو حاکمیت والا جو نعرہ تھا اس سے دستبردار ہو گئے. دیکھیں ہم نے حق ملکیت کا بھی نعرہ لگایا تھا, حق حاکمیت کی بھی بات کی تھی. وہیں گلگت بلتستان کے بنیادی ایشوز میں سے یہ 2 ایشوز ہیں جن کو مطلب جن کی بنیاد پہ ہی آپ گلگت بلتستان کی اکانومی کے اندر اپنی کنٹریبیوشن کر سکتے ہیں. آج گلگت بلتستان کا خطہ جو ہے وسائل سے مالا مال ہونے کے باوجود خطہ غریب ہے. آپ کی گورنمنٹ غریب ہے. آپ کی گورنمنٹ کی یہ استطاعت نہیں ہے کہ آپ کو ڈیو ٹائم پہ کوئی روزگار دے سکے, آپ کے فنڈامنٹل رائٹس کی پروٹیکشن کر سکے, آپ کو کوئی اپرچونٹی دے سکے, آپ کو انگیج کر سکے, آپ کو دنیا کے جو لوازمات ہیں وہ مہیا کر سکے, آپ کو جو فنڈامنٹل آپ کو سہولیات ہیں, جو رائٹس ہیں وہ مہیا کرنے سے قاصر ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ کی جو سسٹم آف گورننس ہے یا جو آپ کے پاس گورنمنٹ کا نظام ہے اس کے اندر اس کے خزانے میں یہ کیفیت ہی نہیں ہے, کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ آپ کو سرو کر سکے. یہ تو ہو گئی گورنمنٹ کی غربت. اب دوسری طرف آتے ہیں کہ مطلب گلگت بلتستان کے 18-20 لاکھ کی آبادی ہے. یہ 18-20 لاکھ کی آبادی کتنی غریب ہے, اس کو آپ ابھی تجزیہ کریں گے دیگر صوبوں کے ساتھ, اب اس کو کمپیریزن کرتے ہیں تو سندھ میں تو بے روزگاری نہیں ہے, پنجاب میں تو بے روزگاری بہت کم ہے, گلگت بلتستان میں 80-90% بے روزگاری ہے. انگیجمنٹ کے لیے آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے, نہ کوئی سوچ ہے, نہ کوئی پالیسی ہے. ریبٹ کی طرح بہت سارے لوگ ادھر رہتے ہیں, ان کو اپنی اگلی مطلب دن کا نہیں پتہ کہ وہ کیسے گزارنا ہے. اگر ہم نے مطلب ان کو روزانہ کی بنیاد پہ غربت کی چکی میں پیسنا ہے تو اس صورت میں تو جذبات تو لوگوں کے ہیں. تو اس صورتحال کو ہم نے فرض کرو کیٹر فار کرنا ہے. تو کیٹر فار کرنے کے لیے بنیادیں یہ تھی کہ ہم گلگت بلتستان کے وارث ہیں, تو اس گلگت بلتستان کی زمینیں ہماری ملکیت ہیں, یہاں کے لوگوں کی ملکیت ہے. اور یہ ہم نئی بات تو نہیں کر رہے تھے, ہم پاکستان کے آئین کی انٹرپریٹیشن کر رہے تھے. پاکستان کا آئین یہ کہتا ہے کہ سندھ کی زمینیں سندھ کے عوام کی ملکیت, بلوچستان کی زمینیں بلوچستان کی حکومت کی ملکیت نہیں, عوام کی ملکیت. پنجاب کی زمینیں پنجاب کی حکومت کی ملکیت نہیں ہے, عوام کی ملکیت. جس طرح کے پی کے میں جاتے ہیں تو کے پی کے کی زمینیں کے پی کے کی حکومت کی ملکیت نہیں ہے, عوام کی. آزاد کشمیر میں بھی سملر فارمولا تھا. گلگت بلتستان میں عواموں کی ملکیت نہیں تھی, پورا گلگت بلتستان حکومت گلگت بلتستان کی ملکیت تھا. تو جب آپ کی پورا ایک خطہ ایک حکومت کی ملکیت ہو, سرکار کی ملکیت ہو, اس صورت میں آپ پھر یہ کہیں کہ ہم پولیٹیکل گروتھ کریں گے یا اپنی اکنامک کنڈیشنز بہتر کریں گے, تو آپ نے اکنامک کنڈیشن بہتر نہیں کر سکتے. فار سیک آف آرگومنٹس کی اس مسئلے کو ہم نے اس پہ جدوجہد کی, اس پہ ہم نے تحریک چلائی. تحریک چلانے کے بعد اس کو ہم نے ٹرانسفارم کیا. ہمارے پاس 5 سیٹیں تھیں, ان 5 سیٹوں کے نتیجے میں ہم نے اس کو ٹرانسفارم کیا. ہم نے 28,000 مربع میل علاقے کو گلگت بلتستان کی حکومت کی ملکیت سے نکال کے عوام کی ملکیت قرار دیا. تو جب ہم نے اس کو عوام کی ملکیت قرار دیا تو بھی گلگت بلتستان سے ریزسٹنس ہوئی. کس طرح کا ریزسٹنس, کہاں سے؟ گلگت بلتستان کے جو بااثر لوگ تھے سب نے اس کو ریجیکٹ کیا. تو ادھر کا بااثر لوگ کون ہے؟
اگر آپ آج کے زمانے میں دیکھا جائے تو سیاست میں آپ ہیں، آپ کی جیسے وہ لوگ ہیں نا جو سیاست باثر تو آپ لوگ ہیں، عوام تو نہیں ہے. میری بات جی اب یوتھ تو چیزوں کو تو نہیں سمجھتی، جی ایک ضابطے کو تو نہیں سمجھتی. میں تو آؤٹ لائن بتا رہا ہوں کہ میں نے مطلب 28,000 مربع میل کو سرکار کی ملکیت سے نکال کے عوام کی ملکیت قرار دی. اب ہم پہ تنقید اس بات پہ ہوئی کہ اس کی ریگولیشن آپ نے کلیکٹر کو کیوں دی ہے. بھائی آپ کی بچوں کی جو مطلب برتھ ہے یا آپ کی فیملی ٹری ہے، اس کا ریکارڈ کہاں پہ رکھنا ہے آپ نے؟ نادرا کے پاس. یہ نادرا کے پاس ہوگا نا، جی یہ ریکارڈ نادرا کے پاس ہوگا. تو زمین کا ریکارڈ جو ہے وہ تو کلیکٹر کے پاس ہی ہوتا ہے. اب اس پہ اتنی بڑی تنقید ہو گئی، تقریریں ہو گئی، جلسے ہو گئے، جلوس ہو گئے، گالیاں ہو گئی میں اس بات پہ جس کا کوئی فاؤنڈیشن ہی نہیں ہے. اس طرح کے ایشوز کے اوپر بھی ہم نے شب و ستم برداشت کیا. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی قوم ایسی ہو سکتی ہے کہ آپ ان کا مسئلہ حل کریں، وہ اپنے مسئلے کو حل کو نہ سمجھیں اور اوپر سے کسی کی ڈکٹیشن پہ یا کسی کی تقریر پہ جا کے گالیاں شروع کریں. یہ چیزیں ہوتی ہیں. صحیح. تو یہ ساری چیزیں مطلب ہوئی فیلڈ میں ہیں. پھر ہم نے کہا کہ آپ کا حق حاکمیت کا ایک کنسیپٹ ہے. ہم نے کہا کہ حاکمیت بھی گلگت بلتستان کو ملنا چاہیے. مطلب آج آپ کے سامنے ہے نا، آپ کو پتہ ہی نہیں تھا پورا گلگت بلتستان جل گیا. یہ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ڈیو رائٹس نہیں دے رہے، لوگوں کو حقوق نہیں دے رہے. فرسٹریشن ہے. اس فرسٹریشن کا شکار جو جوان ہے اس کو سمجھ نہیں آتی اس نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے. جب اس کو کچھ بھی سمجھ نہیں آتی تو اس صورت میں وہ جلاؤ گھیراؤ کرتا. تو یہ جو آپ مطلب میزریبل کنڈیشنز میں لوگوں کو رکھا ہوا ہے، ایک ایک چیز کو آپ اختیارات کو آپ سنبھال کے اپنے پاس رکھتے ہیں، دیتے نہیں ہیں. فرض کریں کہ میں 3-4 سیکٹرز پہ بات کروں. منرل کا سیکٹر ہے نا، جی بی ایس مستفید نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ گلگت بلتستان کے عوام اس سیکٹر سے مستفید نہیں ہے. بالکل. جب یہ اپنے حقوق کے اوپر اپنا کوئی رول پلے کرنا چاہتے ہیں تو ضابطے ان کے سامنے آڑے آ جاتے، رکاوٹیں ہو سامنے آتی. تو منرل سیکٹر سے ہم مستفید ہو نہیں پا رہے. تو جب ہم منرل سیکٹر سے مستفید نہیں ہو پا رہے، اپنے وسائل کو اپنے مطلب اکانومی میں بہتری کے لیے استعمال نہیں کر پا رہے، تو اس صورت میں اس بچے کے ذہن میں، جوان کے ذہن میں فرسٹریشن جنم لیتی. اسی طرح آپ دیگر سیکٹرز میں آپ آتے ہیں. مطلب چائنا کا ٹریڈ ہے، فرض کریں یہ ایک سیکٹر ہے. اس سیکٹر میں بھی آپ کو وہ اپرچونٹیز تو ہے نہیں. جب بھی کوئی اپرچونٹی ہم کریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کے اندر بوٹل نیکس پیدا کی جاتی ہیں، اس کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جاتی ہیں تاکہ اس میں انگیج نہ ہو سکے. آپ نہ مائننگ سیکٹر میں انگیج ہو رہے ہیں، نہ آپ ٹریڈ میں صحیح طریقے سے انگیج ہو رہے ہیں، نہ آپ ٹوریزم میں انگیج ہو رہے ہیں. فرض کریں ٹوریزم کا سیکٹر چل رہا تھا، کسی حد تک چل رہا تھا، تو اس کے اندر ایک مطلب گرین ٹوریزم آ گیا تو بہت بڑا سوال جنم لیے. بھائی یہ کام کیا تھا؟ یہ تو ایک ہوٹل کی سروس ہے، ایک اچھے کمرے، صاف ستھرے کمرے آپ نے پرووائڈ کرنا ہے. یہ کام سا بزنس ہے. اس بزنس کو پبلک کے لیے اوپن رہنا چاہیے تھا. اس کے اندر کمپٹیشن کسی انسٹیٹیوشن کی کمپٹیشن کی ضرورت نہیں تھی. جب آپ نے اس کے اندر بھی کمپٹیشن کیا تو بھی جو مخالفین ہیں ان کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے. اس طرح کی چیزوں کے اوپر دیکھیں اس گلگت بلتستان کے اندر فیڈریشن کے حامی لوگ بھی ہیں، فیڈریشن کے مخالف لوگ بھی ہیں. جو فیڈریشن کے مخالف وہ انتظار میں بیٹھے رہتے، ان کا کوئی نہ کوئی راستہ ملتا ہے، وہ جوانوں کے ذہنوں کے اندر ذہن سازی کرتے ہیں. اس میں بھی ایک بات یہ ہے نا کہ اگر جو مخالف، جو آپ نے کہا کہ حامی بھی ہے مخالف بھی ہے، تو جس طرح کی جو سچویشن ہمیں نظر آتی ہے، جو 14 اگست یا 1 نومبر کو جس طرح کے جلسے اور نعرے لگتے ہیں، تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آدھے سے زیادہ بہت سارے لوگ تو حامی ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ایسی صورتحال میں جو آپ نے گرین ٹورزم کی بات کی یا دیگر جو انسٹیٹیوشن پر قابض ہونے کی بات کی، تو اس میں ایک کردار بطور ایک پولیٹیکل لیڈر کے آپ کی پارٹی کا یا پھر یہاں دیگر جو سیاسی جماعتیں ان کا تھا نا، تو اس میں وہ بر وقت اسی وقت آپ کی طرف سے یا آپ کی پارٹی کی طرف سے ریئیکشن آنا نہیں چاہیے تھا. دیکھیں نا کہ ہم نے فرض کریں کہ
ہم بھی تو چیک کر رہے ہیں نا، قوم کی سطح کو چیک کر رہے ہیں نا، اپروچ کو چیک کر رہے ہیں. مطلب لینڈ ریفارم مائل سٹون لیجسلیشن تھی، مائل سٹون لیجسلیشن، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے اندر اسٹیبلشمنٹ نے رکاوٹ پیدا نہیں کی. جو ہم نے چاہا وہ ہم نے کر دیا لینڈ ریفارم میں. ہاں، صحیح. لینڈ ریفارم میں کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں ہوئی. جس طرح کا ہم نے چاہا، اس طرح کی ہم نے لیجسلیشن کرنی چاہیے، وہ ہم نے کر دی. جتنے پاورز منتقل کرنے تھے، دیکھیں نا 28,000 مربع میل گورنمنٹ لینڈ کو عوام پبلک لینڈ قرار دینا کوئی مذاق بات تو نہیں ہے، یہ کوئی عام بات ہے. تو یہ گورنمنٹ کی لینڈ کیسے ہو سکتی ہے اگر گلگت تھی نا؟ آپ دیکھیں نا، آپ کے پاس ایک ناتور رول تھا. وہ ناتور رول تمام زمینوں کو، آپ کے پاس 2 قسم کی زمینیں نا، ایک تو انڈیویجول لینڈ ہے، جی، ایک آپ کی کامن لینڈ ہے، سرکار کا جو کہتے ہیں خالص سرکار کہتے ہیں اس کو کامن. مطلب ایک تو اجتماعی زمین ہو گئی، ایک انفرادی زمین ہو گئی. اس کو سادہ الفاظ میں بتاؤں، انفرادی زمین آپ کی ملکیت تھی، اجتماعی زمین گورنمنٹ لینڈ تھی. تو ہم یہ کہہ رہے تھے کہ اجتماعی زمین کو عوامی قرار دیتے، گورنمنٹ کی ملکیت سے ہم نکالتے ہیں، عوامی قرار دیتے. تو یہ ہم نے نیگوشیٹ کیا نا، نیگوشیٹ کر کے اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تو تھی نا، فیلڈ میں تو تھی، موجود تھی. ایسا تو نہیں تھا کہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں، ہم نے نیگوشیٹ کیا نا. صحیح. آپ سے نیگوشیٹ کیا، صحیح. کمیونٹیز سے نیگوشیٹ کیا، لوگوں سے نیگوشیٹ کیا، ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. تو اس دوران بھی اسٹیبلشمنٹ موجود تو تھی نا. گلگت بلتستان سے اس ایرا میں اسٹیبلشمنٹ غائب تو نہیں ہوئی تھی، موجود تھی نا. بالکل. تو موجود تھی، اس کے باوجود بھی یہ لیجسلیشن ہوئی ہے نا. 28,000 مربع میل کی کیلکولیشن آپ کریں نا پیسوں میں، تو یہ کتنا بڑا کام تھا. تو اس میں بھی ایڈوکیٹ صاحب یہ کہا جا رہا ہے کہ مبینہ طور پر یہ جو لینڈ ریفارم بل تھا، اس میں مکمل طور پر جو عوامی جو زمینیں تھیں، اور اس میں سے بیچ میں ایک شق یہ بھی تھا کہ کوئی 10% زمین آپ نے میں بھی یہ کہتا ہوں نا، یہ کچبیسی ہے نا. جی، یہ کچبیسی ہے نا. اوورال دیکھتے ہیں نا، اوورال کنسیپٹ پہ بات کرتے ہیں نا. جی، اوورال کنسیپٹ پہ بات کرتے ہیں تو 28,000 مربع میل کو گورنمنٹ لینڈ سے اجتماعی لینڈ قرار دی عوام کی. اس میں گالی پڑنی چاہیے. صحیح. اور پھر اس میں ویسے گالی پڑنی چاہیے. نہیں، کس بات پہ گالی پڑنی چاہیے کہ آپ نے گورنمنٹ لینڈ کو 28,000 مربع میل کو ختم کر کے عوام کو منتقل کی؟ اس بات پہ عملی طور پر ایسا ہوا تو گالی نہیں پڑنی نہیں پڑنی چاہیے نا. لیکن فرض کریں کہ آپ نہیں سمجھتے ہیں، اس لا کو نہیں سمجھتے، پھر بھی آپ گالی دیتے ہیں. اچھا، ابھی پچھلے ہفتے ہی آپ ہی کے پارٹی کے عبدالحمید خان صاحب یہاں پہ اس اسٹوڈیو میں تشریف لائے تھے. انہوں نے بھی یہی کہا کہ جو لینڈ ریفارم میں جو سارا کام ہے بیوروکریسی نے کیا ہوا ہے، اس میں سیاستدانوں کا بشمول، انہوں نے آپ کا نام بھی لیا، انہوں نے کہا کہ ان کا کوئی کردار نہیں ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں نا، مطلب وہ اس کو بھی علم نہیں ہے نا، علم کی کمی ہے نا. فرض کریں ایک بیماری ہے، اس بیماری کا علاج ڈاکٹر نے کرنا ہے. ڈاکٹر علاج کرتا ہے، عبدالحمید صاحب اس کو گالیاں دیتے کہ یہ علاج اس طرح نہیں ہو سکتا. تو پہلے ڈاکٹر کی ڈگری تو دکھائے نا. میں وکیل ہوں، فرض کریں مجھے لیجسلیشن لکھنی آتی ہے، میں آؤٹر سینس میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ 28,000 مربع میل جو زمین تھی آپ کی، وہ گورنمنٹ لینڈ تھی پہلے. وہ 28,000 مربع میل گورنمنٹ لینڈ سے کنورٹ ہو کے پبلک لینڈ ہو گئی، کامن لینڈ ہو گئی، عوام کی ہو گئی. انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ جو ساری لیجسلیشن یا جو کچھ بل تیار کیا ہوا تھا کہ 2-3 بیوروکریٹس نے کیا تھا، اس میں سیاستدانوں کا ایسا کوئی کردار نہیں تھا، وہ بطور گائیڈ تھے صرف. تو میں بھی یہ کہتا ہوں نا، دیکھو میں مطلب آپ کے کریکٹر اسیسینیشن کرنا چاہوں نا، تو کریکٹر اسیسینیشن کرنے میں بہت آسانی ہے. جی، گالیاں دینا ہے نا. تو عبدالحمید صاحب نے بھی گالیاں دے کے یہاں سے چلا گیا. نہیں، گالیاں نہیں دی ہے، نہیں، وہ گالیاں ہی ہے. دیکھیں، ایک چیز کو، ایک مسئلے کو نہ سمجھنا گالی ہے. آپ قوم کے اپنے آپ کو مسیحا کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو قوم کا لیڈر کہتے ہیں، یا قوم آپ کو سنتی ہے. آپ کو اس کی ڈیپتھ کا نہیں پتا، آپ کے اس کو گراؤنڈز کا نہیں پتا، آپ کو اس کے الف بے کا نہیں پتا، پھر بھی اٹھ کے آپ تنقید کرتے ہیں، پھر بھی اٹھ کے آپ اپنی رائے زنی کرتے ہیں. آپ ادروائز آپ کے پاس وہ کوئی مطلب انفارمیشن ہی نہیں ہے. اب انفارمیشن کے بغیر گالیاں دینا، یہ گلگت بلتستان کے لوگوں کا ایک المیہ ہے. ایک میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، یہ کبھی ایک فنامنا ہے مسنگ ٹائل سنڈروم. مسنگ ٹائل سنڈروم، ہر مطلب فرض کریں کہ آپ نے ایک مکان بنایا،
اس میں دنیا جہاں کی قیمتی آپ نے پتھر لگائے، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ آپ نے 2 لاکھ پتھر لگائے اس کے اوپر، ٹائلز لگائے مہنگے، درمیان میں آپ نے ایک نہیں لگایا. 2 لاکھ کی بات نہیں ہوگی، وہ جو آپ نے ایک نہیں لگایا نا، 1,99,000 کی بات نہیں ہوئی، ایک نہیں لگایا اس پہ بات ہوئی. بالکل. تو حمید صاحب بھی اسی طرح کے سنڈروم کا شکار. اچھا، گزشتہ دنوں ایک سوشل میڈیا پہ آپ نے ایک جگہ انٹرویو دیا تھا، اس کی ایک کلپ وائرل تھی جس میں آپ نے کہا تھا کہ الیکشن کو تو الیکٹیبلس لگتے ہیں اور لڑتے ہیں، تنظیم کو کارکن چلاتے ہیں. تو اگر پھر ہم گلگت بلتستان کے کانٹیکس میں بات کریں تو کیا گلگت بلتستان میں آپ کے جو کارکن تھے، جو نظریاتی کارکن ہیں، ان کے بجائے الیکٹیبلس کو لانے کی ضرورت کیوں پڑی؟ کیا وہ ان کو سپورٹ کر کے الیکشن نہیں لڑا جا سکتا تھا؟ بات یہ ہے، آپ خود کہتے ہیں ڈیموکریٹک سپیس نہیں ہے، آپ خود مانتے ہیں اس بات کو. جی ہے، بالکل ٹھیک ہے. اب جس حالات سے ہم گزر رہے ہیں ان حالات کے اندر ہم نے سروائیول کرنی ہے، ان حالات کے اندر سروائیول کرنی ہے. تو جس حالات سے ملک گزر رہا ہے اور جس حالات سے دنیا گزر رہی ہے، اسی کے اندر رہ کے میں نے اپنے ورکروں کا سوچنا ہے. پیپلز پارٹی کے ورکروں کا مجھ سے زیادہ اچھا کون سوچ سکتا ہے؟ آپ تو نہیں سوچ سکتے. میں اپنے ورکروں کی بہتری میں سمجھ سکتا ہوں. ان کی مزریز کا مجھے پتہ ہے، ان کی تکلیف کا مجھے پتہ ہے، ان کے دکھوں کا مجھے پتہ ہے. تو میں ان کی دکھوں کو سمجھتا ہوں، میں ان کی تکلیفوں کو بھی سمجھتا ہوں. میں نے ان کے مشکلات کو بھی دیکھنا ہے، میں نے گلگت بلتستان کی مشکلات بھی دیکھنا ہے. میرے سامنے گلگت بلتستان کا خطہ ہے، یہاں پہ بسنے والے لوگوں کا مستقبل ہے. میں گلگت بلتستان کے ایک ایک فرد کے مفاد کو دیکھتا ہوں. میں نے اس کو سمجھنا ہے، میں نے اس کی زندگی میں آسانی پیدا کرنی. تو میرا مقصد تو پورا گلگت بلتستان ہے. ٹھیک ہے، میں ایک پارٹی کا سربراہ ہوں، میں نے اپنی پارٹی کی حکومت بنانی کہ صرف پارٹی کے لیے؟ میں تو گلگت بلتستان کے لیے بنانی ہے، یہاں پہ بسنے والے لوگوں کے لیے بنانے، ان کے مسائل کو سمجھنا ہے، ان کے مسائل کا حل دینا ہے. جب آپ کے سامنے بہت بڑا مقصد ہوتا ہے، اس مقصد کے اوپر کمپرومائزز ہوتے ہیں. کمپرومائز کے بغیر آپ کو ڈیسٹنی کے تک نہیں پہنچ سکتے. آپ کو پہنچنا ہوتا ہے، آپ کی اس سارا پروسیس کا حصہ ہے. اس دوران میں اپنے آپ کو نظریاتی ورکر جس کے ذریعے سے میں الیکشن جیت نہیں سکتا، تو میں اپنے اصول میں رہوں. تو اس صورت میں تو آپ تو اوورآل تو جو آپ کا مطلب آبجیکٹ ہے یا منزل ہے، اس منزل پہ آپ پہنچیں گے ہی نہیں. تو پھر اگر یہی والا جو کمپرومائز کی بات کریں تو پھر پی 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 اور پی ٹی آئی میں فرق کیا رہ گیا؟ پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ میں جس ملک میں رہتا ہوں، جس ملک کے پولیٹکس کے ڈائمینشنس ہیں، ان ڈائمینشنس کے اندر رہ کے میں نے سروائیول کرنی ہے. اگر میں پاکستان میں رہوں اور سیاست پاکستان کے بھی ایک ایسے کونے میں جو کہ آخری کونا ہے، ایک ایسے صوبے میں جو کہ انتظامی صوبہ ہے، اس میں رہ کے میں جمہوری اصول بیان کرنا شروع کروں یورپ والی، تو اس صورت میں تو یہ قابل عمل چیزیں نہیں ہیں. پاکستان میں ہائیبرڈ سسٹم ہے، تو پھر سروائیول کا ایشو آئے گا. اس ہائیبرڈ سسٹم کے اندر میں نے سروائیول کرنی ہے. تو اس سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ان سینیریوز کے اندر رہنا ہے، گیون سچویشن کے اندر رہنا ہے. اگر میں گیون سچویشنز کو نہیں سمجھ سکتا تو مجھے پھر اس پارٹی کے اندر اوپر رہ کے لوگوں کو پھر مطلب مس گائڈ کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں. میں نے الیکشن لڑنا ہے، الیکشن لڑنے کا کام الیکٹیبل کا ہے. اس الیکٹیبل کو جب آپ الیکٹیبل کے ذریعے سیٹیں ون کریں گے، حکومت آپ کی بنے گی، تو آپ کے ورکرز مستفید ہوں گے نا اس سے. پھر وہ کیا وہ الیکٹیبل جو تو بھائی جان آپ کے پاس فرض کریں کہ حکومتی عہدے آپ کے پاس 12 ہیں، ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ نان الیکٹیبل عہدے آپ کے پاس 40 ہیں، ہے نا؟ 40 تو اس 40 سے بھی زیادہ ہیں. تو الیکٹیبل کو عہدے آپ تو 20 دے سکتے ہیں یا 12 دے سکتے ہیں. آؤٹ آف جب آپ کی پارٹی کی حکومت بنتی ہے تو اوورال آپ نے جب انگیج کرنا ہے تو آپ تو 100 تک انگیج کر سکتے ہیں. پھر آپ مطلب بلدیاتی نظام پہ آ جائیں، آپ بیسک ڈیموکریسیز کو آپ گراؤنڈ پہ لے کے آئیں، آپ جمہوری اصولوں کو بنیادیں فراہم کریں. تو ہمارے پاس تو یہ ہے نا کہ آپ کے پاس سے جو گلاس ہے اس گلاس میں پانی کم ہے. ہم نے ایونیوز بڑھانے، مطلب پاکستان میں فرض کریں کہ پنجاب کا صوبہ ہے،
ان کے پاس لوکل گورنمنٹ کا بھی ایک ووٹ ہے, صوبائی اسمبلی کا بھی ایک ووٹ ہے, قومی اسمبلی کا بھی ایک ووٹ ہے, سینٹ کا بھی ایک ووٹ ہے, پرائم منسٹر کا بھی ایک ووٹ ہے, چیئرمین سینٹ کا بھی ایک ووٹ ہے, جج بنانے کا بھی ایک ووٹ ہے. ان کے پاس تو اتنے سارے ووٹ ہیں. تو یہ سارے ووٹ فرض کریں آپ کے پاس نہیں ہیں, آپ کے پاس صرف صوبائی اسمبلی کا ووٹ ہے, تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے نا کم از کم لوکل گورنمنٹ کا ووٹ کے پیدا کریں, وہاں پہ ایک پوری ٹیم انگیج کریں, اپنی یوتھ کو وہاں پہ انگیج کریں, ان کو ٹرین کریں تاکہ آپ کو کل ریپلیس کریں وہ. تو جمہوریت میں انگیجمنٹ کرنی ہوتی ہے. فرض کریں کہ ہم قومی اسمبلی میں نہیں انگیج کر سک رہے ہیں, سینٹ میں نہیں کر سک رہے ہیں, تو ایک پروونشل گورنمنٹ بلدیاتی الیکشن تو کرا سکتی ہے. یہ کیوں نہیں ہوا ہے پچھلے 20 سال میں؟ آپ اپنی یوتھ کو کہاں انگیج کریں گے, ان کو ٹرین کہاں کریں گے, آپ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ آپ کو تو بھی لیڈرشپ چاہیے. اس جمہوری پروسیس کے اندر سے آپ نے اچھے لیڈر پیدا تو کرنے. تو اسی طرح الیکٹیبلس آ جائیں گے تو لیڈرشپ یا پھر جو نوجوان ہے یا جو آپ کے جو کارکن ہیں نظریاتی, ان میں مایوسی نہیں بڑھے گی؟ دیکھیے میری بات سنیں, میرے پاس فرض کریں میرے پارٹی کے اندر ایک کارکن ہے, وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں تو وہ کبھی بائی پاس نہیں ہوتا, اس کو پریفرنس ملتی. فرض کریں میرا کارکن ہے 20 سال سے, الیکشن جیتنے کی پوزیشن نہیں ہے, کارکن ہے, وہ ضد کرے, مجھے پتا ہے کہ وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن نہیں ہے اس کی, تو میں اس کے ساتھ بیٹھ کے نیگوشیٹ ہی کروں نا. بھائی آپ جیت بھی نہیں پا رہے, مہربانی کریں کوئی ہمارے ساتھ نیگوشیٹ کرے. تو فیصلے الیکشن کو ہی دیکھ کے صرف کیے جاتے ہیں اس طرح کے پارٹی؟ دیکھیے میری بات سنیں, میں نے پارٹی کے اندر عہدے دینے ہیں, پارٹی کے اندر عہدے دینے تو پارٹی کے عہدے وفاداروں کو دیے جاتے, حکومت کے عہدے بھی وفاداروں کو دیے جاتے. الیکشن لڑنا الیکٹیبلس کا کام, ٹھیک ہے کہ نہیں, یہ درمیان کا ایک فدامنہ ہے, یہ رہے گا, اس سے ہم باہر نکلیں گے تو کام نہیں چلے. ٹھیک ہے کہ نہیں. ہمارے ایک دوست نے کہا کہ اس نے سارے لوٹے جمع کی, بعد میں ہم نے جن لوگوں کو نہیں لیے تھے ان کو جمع کر کے ان کو لے کے پھر نعرے لگانا شروع کیا, ہم نے بھی لوگوں کو لیے. الیکشنز کے قریب تو یہی ہو رہا ہے نا, ابھی بھی ہمیں جو یہاں کا جو سیاسی فضا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کوئی ادھر لڑک رہا ہے, کوئی ادھر لڑک رہا ہے. دیکھیں میری بات سنیں, جتنے الیکٹیبلس پیپلز پارٹی میں شامل ہوئے ہیں, ٹاپ کے الیکٹیبلس جی بی کے ٹاپ کے سارے شامل ہوئے ہیں نا, مطلب ہمارے پاس الیکٹیبلس شامل ہو گئے, ہم نے یہ نہیں کہا ہم حکومت بنا رہے. اگر یہ ہمارے جتنے الیکٹیبلس ہمارے پاس شامل ہوئے تھے, یہ اگر مسلم لیگ نون میں شامل ہوتا ہے نا, وہ تو آپ کو ملاقات کے لیے بھی آپ کو ٹائم لے کے جانا ہوتا, آج سے وہ حکومت کا اعلان کر چکا ہوتا. ہم تو پھر بھی مطلب سادے سیدھے سے لوگ, ہم یہ نہیں کہہ رہے. لوگ آئے ہیں, ہم ان کا شکریہ ادا کرتے. کیوں آئے ہیں پیپلز پارٹی کی طرف؟ سارے الیکٹیبلس پیپلز پارٹی میں آئے, کیوں آئے ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی کا گراؤنڈ ہے, گراؤنڈ پیپلز پارٹی کے پاس موجود ہے. ہم لوگوں میں رہیں, ہم سوشل میڈیا کی جماعت نہیں ہیں, ہم پبلک کے لوگ ہیں, ہم لوگوں کے ساتھ رہتے ہیں. تو گراؤنڈ بھی وہی ہوتا ہے نا. اگر ہم گزشتہ چند سالوں کی بات کریں تو الیکشن کے آس پاس وہ فضا بھی بنائی جاتی ہے کہ گراؤنڈ کس کا بن رہا ہے کس کا نہیں بن رہا. مطلب اس وقت فرض کریں کہ مسلم لیگ نون کی مرکز میں حکومت ہے, ایک ایک حلقے میں پیپلز پارٹی میں 4 الیکٹیبلس آئے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ ہماری انگیجمنٹ ہے نا, کسی نے بھیجا ان کو. آپ اپنا کام نہ کریں. دیکھیں یہ بڑا آسان ہوتا ہے بلیم کرنا, کسی کو بلیم کرنا بڑا آسان ہوتا ہے. ہمارے پاس گلگت بلتستان میں المیہ ہی ہے کہ خود اپنا کام نہیں کریں گے, بلیم کریں گے. تو بلیم سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. بلیم سے آگے نکل کے گالی دینے سے بھی مسئلہ حل نہیں. وہ گالیاں دیتے رہیں, بلیم کرتے رہیں. آپ اپنا کام اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے آج محنت کریں. فرض کریں کہ ہماری یوتھ ہے, اس کا مطلب یونیورسٹی سے نکل کے 20 22 23 سال میں وہ نکل آتا ہے, 30 سال تک وہ کیا کام کرتا ہے؟ وہ بیچارہ تو انگیج ہی نہیں ہے نا, وہ ڈس انگیج ہے. اس کو انگیج کرنا ہے نا, اسی ٹائم پہ ہی انگیج کرنا ہے نا. یہ 4 5 6 سال کا یا 7 سال کا ٹائم ہے جس کے اوپر آپ اس کو انگیج کریں گے تو وہ اگلے 60 سال کے لیے آپ کو ایک مطلب ایسٹ بنے گا. وہ آپ کو پڑھائی تو اس نے کی, اپنے ماں باپ کی طاقت سے کی, اس سے آگے اب فیلڈ میں لانا یہ جو کام ہے یہ گورنمنٹ کا ہوتا, یہ حکومتوں کا ہوتا, یہ قوموں کا بھی ہوتا ہے, صرف حکومتوں کا نہیں ہوتا, قوموں کا بھی ہوتا ہے. قوم بھی انگیج کرتی ہے, ایلڈرز بھی انگیج کرتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ کے انسٹیٹیوشن جو پرائیویٹ انسٹیٹیوشن سے وہ بھی انگیج کرتے ہیں.
ان کو اپرچونٹیز دینی ہوتی، تو وہ اپرچونٹیز گلگت بلتستان میں نہیں ہیں. ہر مسئلے کے اوپر روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. حکومت گلگت بلتستان یا کہ انتظامی مشنری یا آپ کے مطلب جو ضابطے ہیں وہ پرو پیپل نہیں ہیں. اس سے لوگوں کے جذبات اور انسرٹینٹی پیدا ہوتی رہے گی. اب ان کو کام کرنے ہی نہیں دیتے، روزگار بھی کرنے نہیں دیتے. تو یہ اگر دیکھا جائے تو اس پورے سچویشن میں روڈے اٹکانے والے کون ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں. آپ کا دریا جو ہے ہم سب کو پتہ ہے، ایک شنا میں ہم شاپ بولتے ہیں نا، ہم اس میں بولتے تھے کہ سن سے ڈرپ والی. اس کا معنی یہ تھی کہ ہماری جو دریائیں ہیں وہ سونا لاتی. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے نا، ہمارے آباء و اجداد سے یہ بات ہے. بالکل. سونا تو ہمارے دریاؤں میں پچھلے صدیوں سے آ رہا ہے، اور ہمارے ایلڈرز کو پتہ بھی تھا کہ ہمارے دریاؤں سے سونا گزرتا ہے. اب آپ کے دریا سے سونا گزرتا ہے، سب کو پتہ ہے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے. اس سونے کے اوپر آپ کی کتنی کنٹریبیوشن ہے؟ بحیثیت قوم آپ کی کیا کنٹریبیوشن؟ کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے کہ نہیں؟ آپ نے اس سبجیکٹ کو ایسا کام مطلب گردانا کہ ایک عام نارمل آدمی یہ کام کرے تو آپ کراہت محسوس کر رہے تھے. پورے تمام چائنا سے تمام لوگ فرض کریں کہ 3000 کلومیٹر کا راستہ طے کر کے ایک بندہ چائنا کا ایک جوان آتا ہے، وہ گلگت بلتستان میں آتا ہے، آ کے کہتا ہے میں نے پلیسر گولڈ میں کام کرنا ہے، میرے ساتھ کوئی مدد کرو، کوئی بندہ آؤ، جے بھی بناؤ. تو وہ قوم ترقی کرے گی نا جو چائنیز قوم ہے جو محنت کرتی ہے. وہاں سے اٹھ کے آ کے آپ کا سونا تلاش کر رہے ہیں. آپ کے اندر یہ ذہن ہی نہیں ہے آپ تلاش کرنا ہے. نہیں، اب یہ بھی کہا جا رہا ہے نا کہ اب اپنی زمین کے نیچے دریا کے پاس سونا تلاش کرنے جاؤ تو اوپر سے انتظامیہ آ جاتی ہے، دیگر ادارے آ جاتے ہیں کہ یہی سنڈروم کا شکار ہیں آپ. ٹھیک ہے کہ نہیں ہے؟ فرض کریں کہ انتظامیہ نے ایک ضابطہ بنایا، اس ضابطے کے تحت آپ کو رکاوٹ ہے نہیں کہ اس ضابطے میں آپ نے درخواست دینی ہے، پروسیس میں شامل ہونا ہے، لیز لینا ہے، کام شروع کرنا ہے. یہ ضابطہ ہے نا. یہ ضابطہ اگر نہ ہو، یہ ضابطے سے ہم ماورا کریں تو جھگڑے ہوں گے نا. فیلڈ میں جھگڑے ہوں گے. آپ جائیں گے، یہ کہیں گے میں نے کام کرنا ہے، دوسرا جائے گا میں نے کام کرنا ہے. صحیح. فساد ہوگا نا. اس فساد کو روکنے کے لیے ضابطے بنانے ہوتے، ایک پروسیس کرنا ہوتا. اس پروسیس کے اندر شامل ہو کے اپنی چیزیں کرنی ہیں. تو آپ لیز لینے میں بھی کام نہیں کر رہے، آپ اپنے وسائل سے بھی مستفید نہیں ہو رہے، آپ اپنا کام نہیں کر رہے. تو جب تک ہم کوئی بھی قوم اپنے پاؤں پہ کھڑے ہونے کے لیے محنت نہیں کرے گی، اس قوم کا مسئلہ کوئی اور حل نہیں کر سکتا. ہمیں من جملہ من حیث القوم اپنی عادتیں چینج کر کے ہمیں محنت کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. ہمیں محنت کی ضرورت ہے، ہمیں انگیج ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں چھوٹا بڑا کام اس کو تصور کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جائیں نا بازاروں میں، کاروبار آپ کے پاس ہے نہیں، آپ کرتے نہیں ہیں. آپ بازار میں دکان نہیں کھولتے، آپ ریڑا نہیں لگاتے، آپ تھڑا نہیں لگاتے، آپ کوئی کام نہیں کرتے. اور کوئی قوم کام نہیں کرے گی. اگر ہم گلگت بلتستان کے 28,000 مربع میل میں بسنے والے لوگ 20 لاکھ لوگ سب گریڈ 1 کی نوکری تلاش کریں تو ہم بحیثیت قوم آگے تو نہیں بڑھ سکتے. صحیح. ہم نے قوم بننا ہے، ہم نے محنت کو اپنا شعار بنانا ہے، ہم نے ٹائم ضائع نہیں کرنا. ہم اتنے زیادہ انگیج ہوتے ہیں، ریلیجیس انگیجمنٹ ہماری اتنی زیادہ ہے، پولیٹیکل انگیجمنٹ ہماری اتنی زیادہ ہے، دیگر ہماری انگیجمنٹس اتنی زیادہ ہیں. ہماری فیلڈ میں روزگار کی انگیجمنٹ بہت کم ہے. معاشی انگیجمنٹ چاہیے ہمیں، تمام یوتھ کو چاہیے معاشی انگیج کریں. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے، ان کو فیسیلیٹیٹ کرے. تو اس میں ہاں گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے بطور سیاسی پارٹی یا جو سیاسی کارکن یا سیاسی رہنما، آپ لوگوں کی بھی بڑی ذمہ داری ہے نا. میں ایک سوال ابھی میں دیکھ رہا تھا گلگت میں کل پرسوں سے، ہم جہاں جا رہے ہیں بے نظیر انکم سپورٹ اور یا پھر بعد میں اس کا نام بھی چینج کر کے احساس پروگرام ہوا تھا، اس کے تحت جو پیسے آ رہے ہیں، میں صرف یاسین میں دیکھ رہا تھا ایک ایجنٹ کے پاس 3 مہینے میں مور دین 1 کروڑ سے زیادہ پیسہ آ رہا ہے ایک ایجنٹ کے پاس. تو اسی طرح دیگر میں نے صرف یاسین میں ایک یہ کیلکولیشن کی تھی تو کوئی 12 سے 20 کروڑ روپے 3 مہینے میں آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، آپ دے رہے ہیں لوگوں کو، وہ جا کے اس کو کیسے خرچ کر رہے ہیں کوئی ضابطہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر یہی پیسہ صرف 3 مہینوں میں 20 کروڑ روپے آپ کے پاس آ رہا ہے، گورنمنٹ کچھ ایسا کرے
کیا یہ ممکن ہے کہ بھائی ان پیسوں کو کوئی اسکل سکھائے, کوئی کاروبار وغیرہ کا کام کیا جائے؟ تو ابھی آپ جوٹیال سے گزریں گے تو یہ جو جتنے بھی سینٹرز ہیں ایجنٹ کے پاس تقریباً اتنی لمبی لائنیں ہوتی ہیں کہ ہزاروں لوگ کھڑے ہوتے ہیں. دیکھیں یہ جو بے نظیر انکم والا پوائنٹ ہے نا, یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو آپ کی خواتین ہیں اولڈ ایج میں ہیں, وہ مطلب کسی مسئلے کو کسی آپ کو مطلب معاشرے کے اندر کوئی کنٹریبیوٹ نہیں کر سکتے. یہ یوتھ کے لیے نہیں ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں ہے. یوتھ کے لیے آپ یہ والا پروگرام نہیں لا سکتے. یوتھ کے لیے آپ نے انگیج کرنا ہے نا, تو یوتھ کو آپ نے لون دینا ہے, ٹھیک ہے کہ نہیں. آپ نے بیسک انویسٹمنٹ دینی ہے. آپ کے پاس وہ انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے کہ یوتھ کے پاس کیا پلان ہے. ہر بچے کے پاس اپنا پلان ہوگا. وہ اپنا پلان کہاں شیئر کرے گا؟ آپ کے پاس گورنمنٹ کا انسٹیٹیوشن ہونا چاہیے کہ یار اس بچے نے یہ پلان بنایا ہے, اس جوان نے یہ پلان بنایا ہے, اس کے لیے مطلب جو بنیادی منیمم کیپٹل چاہیے اتنا چاہیے. اب وہ منیمم کیپٹل اس کو ملے گا تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. اس طرح آہستہ آہستہ قومیں انگیج ہوں گی تو وہ اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوگا, وہ اپنی اکانومی ٹھیک کرے گا. جب وہ اپنی اکانومی ٹھیک کرے گا تو آپ کی گورنمنٹ کی اکانومی ٹھیک ہو جائے گی. ایک بات یہ. دوسری بات یہ ہے, فرض کریں کہ آپ کی گورنمنٹ کی بھی تو اکانومی نہیں ہے. جس طرح آپ کا جوان فارغ ہے, بے روزگار ہے, اس طرح آپ کی گورنمنٹ بھی بے روزگار ہے. حکومت گلگت بلتستان بے روزگار ہے, آپ کا جوان بھی بے روزگار ہے. تو دو بے روزگار جمع ہو گئے, اس قوم کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو اس بے روزگاری کے لیے لوگ کتنی تگ و دو کر رہے ہوتے ہیں. میں بھی یہ کہتا ہوں, میں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں, یہ المیہ ہے ہمارے قوم کا. دیکھیں کون سا ایسا معاشرہ ہے, مطلب صدر اسلام سے قبل کی بات کریں, دنیا بننے سے آپ نے ہسٹری پڑھی ہوگی, امپائرز پڑھے ہوں گے. کوئی امپائر بغیر فائنینشیل میکینزم کے آگے بڑھا ہے؟ نہیں ہوتا. بالکل. تو گلگت بلتستان بغیر فائنینشیل میکینزم کے آگے کیسے بڑھ سکتا ہے؟ تو ہم نے حکومت گلگت بلتستان کو بھی بے روزگار رکھا, جوان کو بھی بے روزگار رکھا. نتیجے میں کیا ہونا ہے؟ جلاؤ گہراؤ ہونا ہے. تو جب اتنا ہی بے روزگار ہے, اتنا ہی سب کچھ ہے, تو اتنے سارے لوگ یہاں انگیجمنٹ کے لیے کیوں اتنی محنت کر رہے ہوتے ہیں؟ بھائی میں پولیٹکس میں ہوں. میں کیوں ہوں پولیٹکس میں؟ میرے پاس اور بہت ساری اپرچونیٹیز ہیں. میری ذاتی معیشت کا ایشو نہیں ہے. میں ادھر سیاست نہ کروں تو میں جج لگوں, جج نہ لگوں تو میں وکالت کروں. میں آرام سے میرا گزارا ہو جائے گا, میں نے بچوں کو روٹی دے سکتا ہوں, میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں. لیکن سوال سب سے بڑا یہ ہے کہ چلو جی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اس قوم کا کیا بلا کریں. اس قوم کا بھی بلا سوچنا ہے, کسی نے تو سوچنا ہے. یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ یہ گلگت بلتستان میں بسنے والے 20 لوگوں کا بھی کسی نے سوچنا ہے. میں صرف سنیوں کا نہیں سوچنا, صرف شیعوں کا نہیں سوچنا, صرف اسماعیلیوں کا نہیں سوچنا. اس خطے میں بسنے والے 20 لاکھ عوام کا کچھ سوچنا ہے. اس خطے کا بھی کسی نے کچھ سوچنا ہے. اس خطے کی بے روزگاری کا بھی کسی نے سوچنا ہے. اس حکومت کی بے روزگاری کا بھی کسی نے سوچنا ہے. یہاں پہ بسنے والے لوگوں کی بے روزگاری کا بھی کسی نے سوچنا تو ہے نا. تو اوور آل اگر دیکھا جائے, جو آپ کی باتوں سے یہ اندازہ ہو گیا کہ یہاں کی جو اسمبلی ہے یا دیگر جو سیاستدان ہے, تو ان کے پاس اتنا کچھ ایسا اختیارات نہیں ہیں. یہ بھی ایک بہت بڑا المیہ ہے. یہ بیوقوفانہ سوال ہے. گلگت بلتستان کی اسمبلی کے پاس وہ سارے اختیارات ہیں جو پنجاب کی اسمبلی کے پاس ہیں. پنجاب کی اسمبلی سے کم اختیارات نہیں ہیں. قومی اسمبلی والے اختیارات کی بات نہ سوچیں, آپ صوبائی اسمبلی کے اختیارات کی سوچیں. دیکھیں پاکستان کا آئین جو ہے وہ 2 پارٹس پہ ہے. ایک پارٹ ہے پروونشل, دوسرا ہے فیڈرل. فیڈرل سبجیکٹ کا پروونشل گورنمنٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کرنسی چھاپنی ہے, فرض کریں صحیح, پاکستان کی کرنسی کون سی ہونی چاہیے, یہ میٹر پروونشل گورنمنٹ کا نہیں ہے. پاکستان کی خارجہ پالیسی کون سی ہونی چاہیے, یہ اس کا نہیں ہے. ایئر سپیس کیسی ہونی چاہیے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ نہیں ہے. گلگت بلتستان کی معیشت کیسی ہونی چاہیے, یہ پروونشل گورنمنٹ کا سبجیکٹ. گلگت بلتستان کے اندر لوگوں کی حالت زندگی کیسی ہونی چاہیے, فنڈامنٹل رائٹس کیسے پروٹیکٹ ہونی چاہیے, جمہوری اصول کیسے ہونے چاہیے, لوگوں کے روزگار کے مسائل کیسے ہونی چاہیے, انڈسٹری کیسے لگنی چاہیے, کاروبار کیسے ہونا چاہیے, مائننگ کیسے ہونا چاہیے, منرل کیسے ہونا چاہیے, ٹوریزم کیسے ہونی چاہیے, بجلی کیسے ہونی چاہیے, ہیلتھ کیسے ہونا چاہیے, یہ کام سارا کا سارا آپ کا پروونشل گورنمنٹ کا ہے. تو وہ کر رہا ہے.
देखिए बात ये है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना काम करता फ़र्ज़ करें तो आज गिलगित बल्तिस्तान की हुकूमत बेरोज़गार ना होती। जब हुकूमत बेरोज़गार है कहता हूँ तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान बेरोज़गार और गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बेरोज़गार, दोनों बेरोज़गार जमा होकर होना क्या है? कुछ भी नहीं होता। अच्छा, आप जो हमारे गिलगित बल्तिस्तान के जो पिछले वज़ीर आला हैं खालिद खुर्शीद, उन पर बड़ी तनकीद करते हैं, उसकी बुनियादी वजह क्या है? अभी मैं तो उस बेचारे को अब मजलूम समझता हूँ, उस पर क्या तनकीद कर। मैं इस तरह की बातें, मैं उस वक़्त जब कोई इक़्तिदार में था तो बात मैंने की होगी, और उस वक़्त मेरा फ़र्ज़ था, उस वक़्त मैं अपोजिशन लीडर था। लेकिन ये भी कहा जाता है कि आप जो अपोजिशन लीडर थे तो बड़े कमज़ोर अपोजिशन की आपने। हो सकता है लोगों के सामने होगा वो, मैं अपने आप को तो आसमान पे ले जाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, जो लोगों के सामने है। मैंने कमज़ोरी की है तो कमज़ोरी की होगी। मैं ये समझता हूँ कि मैंने वैसे तो अपोजिशन लीडर किसी के ऊपर हुकूमत पे तनकीद करना था, मेरा काम था, मैंने कर ली। उसके बाद मैं आज अपोजिशन लीडर तो नहीं होगी, मैं हर बंदे की, मैं हफीज़ पे तनकीद नहीं करता हूँ तो मैं खालिद पे क्यों करूँ? मेरा क्या तुक बनता है? सही। मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे पास अपना बोलने के लिए बहुत कुछ है, किसी को छेड़ने के लिए मुझे ज़रूरत नहीं है। अच्छा, जब गिलगित बल्तिस्तान में अभी हालिया जो सूरत हाल है, ये पकड़ दकड़ फिर से शुरू हो गई है, जो एंटी टेररिस्ट एक्ट है उसके तहत जो मुकदमात किए जा रहे हैं बहुत सारे सियासी कारकुनों पर, और उसमें अवामी एक्शन कमेटी के लोग शामिल हैं। अभी गुज़श्ता दिनों एडवोकेट एहसान और दीगर जो एक्शन कमेटी के रहनुमाओं को उठाया गया, तो उसमें चूँकि पीपल्स पार्टी को हमेशा से समझा जाता है, जिस तरह मैंने पहले गुजारिश की कि प्रोग्रेसिव जमात समझा जाता है, जमहूरी जमात समझते हैं, तो उसमें एक अहम किरदार यहाँ पीपल्स पार्टी का आपका होना चाहिए ना, कि ये जो क़वानीन है, पहला सवाल तो ये है कि क्या ये दुरुस्त हो रहा है? देखिए, पीपल्स पार्टी जब भी हुकूमत में होती है ना, पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं होते। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी नहीं होती। तो बाबा जान और वो तमाम लोग भी तो थे। पीपल्स पार्टी की पॉलिसी में कभी प्रिजनर्स नहीं थे। ठीक है कि नहीं? बाबा जान कोई एक फनामना नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान में 22 लाख लोग रहते हैं, ठीक है कि नहीं है? उसमें बाबा जान साहब एक मिसाल, समझ आ गई ना? उस बाबा जान की हमने वकालत भी की, उसकी गारंटी भी दी, उसको जेल से भी निकाला, उसको घर भी छोड़ के आए, ठीक है कि नहीं है? उसको वकील भी बिलावल भुट्टो जरदारी ने दिए। वकील किसने दिया था उसको? अच्छा, मुझे इल्म नहीं है, पता आपको क्यों? उसको पूछ लेते आप। बिलावल ने दिया था, चेयरमैन बिलावल ने उसको वकील दिया था, उसका वकालत, उसका मुकदमा लड़ा। वो एक अलग फनामना है। वो जो हमने किया वो हमने कर दिया। अब इसके ऊपर मतलब मैं 20 साल बाबाजान का सवाल क्यों लूँ? लेकिन अभी आपने कहा ना कि मैं नहीं एक बात है। कर रहा हूँ कि हमारी पॉलिसी ये है कि पीपल्स पार्टी अपनी गवर्नमेंट में पॉलिटिकल प्रिजनर्स नहीं रखती। तो अभी ये जो कुछ हो रहा है उसमें भी पीपल्स तो पार्टी की हुकूमत नहीं है। हाँ, अभी नहीं है, लेकिन गवर्नर तो है ना। पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं है हाँ, ना। फिर भी बतौर सियासी कारकुन, बतौर सियासी रहनुमा एक किरदार तो होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुनो, अब वैक्यूम पीरियड है ना, पैनिक सिचुएशन है, ठीक है कि नहीं है? जो जिम्मेदार लोग हैं ना वो पैनिक कर गए, उनकी सोच से हट के एक चीज़ हुआ, अचानक से एब्रप्टली पूरा गिलगित बल्तिस्तान जल गई एब्रप्टली। इसमें तो उनकी तैयारी नहीं थी, उन लोगों ने उसको फोर्स ही नहीं किया था, उनके लिए ये शौक था। फ़र्ज़ करें कि अचानक वो खौफज़दा हो गए। देखिए, हमेशा जब कौमें तकलीफ़ में होती है ना, उस तकलीफ़ के अंदर अपनी पॉलिटिक्स थोड़ी सी पीछे करनी होती, थोड़ी सी उसको पीछे रखना होता। सियासत को हम पीछे रखते हैं। फ़र्ज़ करें कि ये हादसा हो गया, रहबर मौज़म की शहादत हो गई, बहुत बड़ा हादसा है ना, दुनिया के लिए बहुत बड़ा हादसा। इस हादसे के बाद पॉलिटिक्स नीचे हो जाती है, सब साइड हो जाती है। अब मसला ये है कि इतनी बड़ी शख्सियत है, उसकी अटैचमेंट है, और उसकी अटैचमेंट की वजह से बहुत सारा मतलब उसका बैकलैश का खदशा है। देखें, रहबर की शहादत हुई ईरान में, पूरे पाकिस्तान में लगभग कोई 31 कैजुअलिटीज़ हुई है, उसमें 21 गिलगित बल्तिस्तान के 21। तो 21 गिलगित बल्तिस्तान के जवान शहीद हुए। तो ये जवान जो है, उन लोगों ने अपनी कुर्बानियाँ दी। उनको भी अंदाज़ा था कि मैं मतलब US एम्बेसी में चला जाऊँ
या उनके कौंसल खाने में चला जाऊं तो नतीजे में गोली चलनी है। वो सारा उन लोगों ने मतलब देख के, जान के, समझ के अपने आप को कुर्बान किए। इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, इस इंसिडेंट को अब आपने संभालना भी तो है ना। ठीक है कि इसके मतलब फॉल आउट्स थे, इसके रिपरकशंस थे, पाकिस्तान तक पड़ गए। तो पाकिस्तान की हुकूमत का भी पैनिक होना एक थोड़ा सा मतलब एक फनामना है, ठीक है कि नहीं है। अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान की हुकूमत के ऊपर कितना दबाव होगा? बिल्कुल। अब इस सूरत हाल में आप पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी को ग्राउंड पे डिस्कस करना शुरू करेंगे तो भी फ्लेयर अप होने का खदशा है ना, फर्दर फ्लेयर अप होने का खदशा है। उस सूरत में जो एल्डर्स होते हैं, जो कौमी लीडर्स होते हैं, वो सेंसेबल बिहेव करते हैं, उनकी जिम्मेदारी ज़्यादा होती है। एक तो उनकी जिम्मेदारी, दूसरी तरफ से हुकूमतों की जिम्मेदारी, इंतज़ामी मशीनरी की जिम्मेदारी। तो टोटल फेलियर देखा हमने, टोटल फेलियर। वो बिल्कुल था। और उसमें देखें कि एक तो सियासी तौर पर हमें थोड़ा सा मेरे ख्याल से अवेयर होना चाहिए। आप अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की तरफ से अव्वल तो ये कन्फ्यूजन का शिकार है कि भाई आपने किसका साथ देना है, आपने अमेरिका का साथ देना है या ईरान का साथ देना है। ठीक है, वो मुकम्मल तौर पर ये सब कुछ नहीं करता। सबसे पहले एक बात यह है ना कि देखिए हम पाकिस्तानी हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी अपनी जिम्मेदारी क्या है जी। हम जिस मुल्क में रहते हैं ये हमारा मतलब जो मतलब है, इस हमारे बच्चों का मस्कन है ना, ये हमारा मस्कन है, हमारे बच्चों का मस्कन है। इसके अलावा हमारा और कोई मस्कन तो है नहीं, ठीक है कि नहीं है। अगर हम एक्सेप्टेबल हैं, हम एक्सेप्टेड हैं, या हम मतलब अपने फंडामेंटल राइट्स रखते हैं, हकूक़ रखते हैं, तो पाकिस्तान में ही रखते हैं। तो इस मुल्क की भी एक सोच तो होनी चाहिए जहन में। सबसे पहली बात ये कि हम मतलब इस मुल्क का भी सोचें। पहली प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि हम इस मुल्क का सोचें, इसकी बका का सोचें। दूसरी बात यह है कि फ़र्ज़ करें कि हमारा रिलीजियस अटैचमेंट है ईरान के मुज्तहिदीन के साथ, वो रिलीजियस अटैचमेंट है, रियासती अटैचमेंट नहीं है। बिल्कुल, हमारा उनके रियासती फैसलों से कोई ताल्लुक़ नहीं। रिलीजियस अटैचमेंट ज़रूर रहेगी, क्योंकि पूरे दुनिया के अंदर जो शिया मसलक है वो मतलब फॉलो करते हैं, मुज्तहिदीन की तकलीद में रहते हैं। जब वो मुज्तहिदीन की तकलीद में रहते हैं तो पूरे दुनिया के अंदर कि जो मुसलमान हैं, शिया मुस्लिम्स हैं, वो अपने मुकल्लिदीन और मुकल्लिदीन रखते हैं पूरी दुनिया में। अब ये जो जवान हैं इनकी भी मतलब ये किसी के तकलीद के अंदर हैं। तो ख़ामनाई की तकलीद में जवान थे, तो उनका रहबर, उनका मतलब मुज्तहिद शहीद हुआ। तो जब इतनी बड़ी शख्सियत की शहादत हो गई तो हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की जिम्मेदारी सबसे पहले थी इसको फोर्सी करते, बिल्कुल इसका एहसास करते कि अब इसका रिएक्शन होना, अपनी चीज़ें उस टाइम के पे निगोशिएशन करनी थी। उस टाइम पे मतलब जब ये मतलब उनको खबर आ गई, बिल्कुल एल्डर्स के साथ तब बैठना था, अपनी मोबिलाइजेशन भी पूरी करनी थी, अपनी डिप्लॉयमेंट भी पूरी करनी थी। ये डिप्लॉयमेंट मोबिलाइजेशन के साथ निगोशिएशन कबल अस वक्त करते तो गिलगित बल्तिस्तान से 22-23 लाशें ना उठती। तो ये जो फोर्सेस की तरफ से स्ट्रेट फायर करके लोगों को मार दिया गया, तो इसका आप समझते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से नाकामी थी उनकी? सर ये तो सेकंड स्टेप है ना। हाँ, सेकंड स्टेप की बात कर रहे हैं। सेकंड स्टेप पे जाके जब जवान अपने जज्बात से आरी होके चला गया तो उसके अंदर तो मतलब जो एक फौजी बैठा हुआ है उसको भी तो सेंस नहीं है ना। मतलब आप मतलब एक जवान और एक सिपाही को मोरल इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। एक जवान और सिपाही को मोरल इल्ज़ाम नहीं ठहरा। आप ये नहीं कह सकते कि जवान उधर गया तो क्यों गया, नहीं, जवान के जज्बात हैं ये सब। अब सिपाही की भी अपनी एक सोच है ना, सिपाही की भी अपनी सोच, जिसने मतलब ग्राउंड के ऊपर सिपाही बैठा तो जाहिर है उसकी जो ट्रेनिंग हुई है बॉर्डर पर लड़ने की, तो वो गोली चलाएगा ना। ओवरऑल फेलियर उस सिपाही की भी नहीं है, जवान की भी नहीं है। ओवरऑल फेलियर जिम्मेदार की। आप उसको नहीं बचाएं, आप उतर आए, आप ऊपर उस जिम्मेदारी के ऊपर आ जाएं जिनकी जिम्मेदारी थी एंगेज करने की। उसने एंगेज क्यों नहीं किया? हाँ, तो इसकी पहली जिम्मेदारी किस पर पड़ गई अगर इस पूरे सिनेरियो की बात करें तो? सर पूरी मतलब इंतजामी मशीनरी पूरी की पूरी रिस्पॉन्सिबल है, टॉप टू बॉटम रिस्पॉन्सिबल है। क्या बात करते हैं, उसने एंगेज करना था रात को, इन लोगों के साथ, इनके एल्डर्स के साथ एंगेज करना था, उसने अपनी डिप्लॉयमेंट करनी थी।
اب فنامنا تو وہاں پہ جا کے پھنستا ہے نا جہاں پہ آپ نے آپ کی ذمہ داری تھی حکومت کی, آپ کی انتظامی مشینری کی, آپ نے ذمہ داری پوری کی ہے, آپ نے نہیں کی. آپ جوان سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ جذباتی کیوں ہیں, آپ نے کیا کام کیے؟ تو چیزوں کو اس طرح لیں کہ جہاں سے خرابی ہے وہاں پہ اپنے آپ کو سوال وہاں پہ جنریٹ کریں. آپ نے اس کا جواب نہیں دیا, آج کل جو گلگت بلتستان میں جو سیاست پہ یہ جو پکڑ دکڑ چل رہی ہے. سر بات پھر میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اوور آل اپنی پالیسی کی بات کر رہا ہوں. میں پیپلز پارٹی کی ہمیشہ پالیسی یہ ہے کہ کوئی پولیٹیکل پریزنس پیپلز پارٹی نہیں رکھتی, ٹھیک ہے کہ نہیں. اب ان کو جس طرح مطلب ان کے اوپر پرچہ ہو کے پکڑ دکڑ ہوئی ہے تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ دونوں پینک ہے. جس نے پکڑا ہے وہ بھی پینک ہے, جس نے شاید کوئی بات کی ہوگی. بات کیا ہوئی ہے وہ ہمیں نہیں پتا کہ اب مطلب جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان لوگوں نے بات کون سی کی ہے. ہاں تو ایف آئی آر میں تو یہی کہا گیا کہ انہوں نے کہا کہ گلگت بلتستان کے لوگوں کو عوام کہ جو پاکستان ان کے وسائل پہ قبضہ کر رہا ہے, اس کے متن میں جو لکھا گیا ہے ایف آئی آر کے. دیکھیے میری بات سنیں, جب ہوتا ہے نا مسئلہ, مطلب چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے, فرض کریں مطلب ایک سکرو کسی جگہ سے ہل گیا, آپ اس کی ذمہ داری ریاست پر ڈال دیں فوری طور پہ. یہ فنامنا بھی ریاست کا کوئی کام نہیں ہے. ریاست پاکستان کا اس گلگت بلتستان کے ان حالات سے کوئی تعلق نہیں. آپ کی حکومت کے فیلئر ہیں, آپ کے انتظامی فیلئرز ہیں. ہر چیز کو اپنے محدود پیمانے پہ رکھنے کی ضرورت ہے. ہر چیز کو اتنا بھی مطلب اب میں فرض کریں کہ میں روزانہ انٹرنیشنل خبر بنانا چاہوں تو میں بنا سکتا ہوں نا. میرے پاس اتنا مواد تو ان سے زیادہ مواد ہوگا میرے پاس. مطلب یہ باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے. تو ان کی باتیں صرف اگر کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے تو یہ سب نہیں ہونی چاہیے. بات یہ ہے فرض کریں کہ پاکستان جنگ میں انگیج ہے, جیسے کہ مطلب فرض کریں انڈیا پاکستان کی جنگ ہے. اس جنگ میں فرض کریں کہ ہم تھوڑے سے جنگ میں ہوتا یہ ہے کہ کب بعض اوقات آپ ڈاؤن ہو جاتے ہیں, دشمن حاوی ہو جاتے ہیں. جب دشمن حاوی ہوتا ہے اس وقت آپ کوئی بات کریں پاکستان کے خلاف تو یار اس ٹائم پہ ہی آپ نے کوئی بات کرنی تھی. آپ کے پاس اور بھی بہت ٹائم ہے نا. تو ہمارے ان دوستوں کو بھی تھوڑا سا اپنے آپ کو ریفریش کرنے کی ضرورت ہے. ہر دفعہ اس ملک کو گالی دینے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا. یہی ملک ہے جس کے اندر ہم نے سروائیو کرنا ہے. یہ بالکل ہے, لیکن مطلب ایک تقریر کو پھر اینٹی ٹیررسٹ ایکٹ کے تحت یہ مقدمات درج کرنا غلط بات ہے. میں بھی یہ کہتا ہوں پینک ہو کے کر رہے ہیں, نہیں سمجھ کے کر رہے ہیں, پینک ہو کے کر رہے ہیں. لیکن فرض کریں کہ وہ غلطی کر رہے ہیں تو موقع بھی تو نہیں دینا چاہیے. کبھی آپ نارمل بھی تو رہ سکتے ہیں. ہمیشہ مطلب آپ نے پیک پہ لے جا کے قوم کو پیک پہ لے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہمیشہ احتجاج سے مسئلے تو حل نہیں ہوتے, مذاکرات سے حل ہوتے. ٹیبل پہ بیٹھنا ہے, آپ نے مسائل کو سلجھانا ہے. وہ لیڈر اچھا لیڈر تصور نہیں ہوتا جو صرف قوم کو مشکل میں رکھے. صحیح, ٹھیک ہے کہ نہیں. صحیح. قوم کو مشکل سے نکالنے والا ہی لیڈر کہلاتا ہے. تو ایڈوکیٹ صاحب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اب دوبارہ ہم الیکشنز کی طرف جاتے ہیں. آخری ایک دو سوالات کے, ابھی یہ جو الیکشنز ہیں یہ ڈیلے کروا دیے گئے ہیں اور صرف سردیاں بہانا تھی. ہمارا تو یہ خیال ہے کہ الیکشن چونکہ مئی سے آگے نہیں جا سکتے, آپ کو الیکشن اناؤنس کرنے پڑیں گے. ہاں ایک حد سے ضرور ہے کہ یہ پرولانگ ہو جاتا ہے. فرض کریں کہ آپ کا ایران امریکہ وار جس کے فال آؤٹس آپ کے اوپر حوالہ تو پہنچ جائیں گے, ابھی پہنچے ہیں تھوڑے بہت, پھر آگے بھی پہنچ جائیں گے. یہ اس کے ساتھ مطلب منسلک ضرور ہے, ادروائز کوئی ریزن نہیں ہے. دیکھیے پاکستان بھی اس وقت افغانستان سے وار میں, امریکہ کا اسرائیل کا مطلب ایران کے ساتھ وار ہے, اس کے ایفیکٹس ہیں تمام ممالک کے اوپر, اس کے اثرات ہیں. تو یہ مطلب وار بھی اس طرح کی ہے کہ یہ فائنینشیل وار ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ نہیں. اب مطلب امریکہ جس طرح اعلان کر رہا ہے, اسرائیل جس طرح اعلان کر رہا ہے, اور ایران جس طرح اعلان کر رہا ہے کہ ہم معاشی وار لڑ رہے ہیں, وہ تو اس کے اثرات کا ہم نے بھی شکار ہونا ہے. تو اس صورت میں جب حالت جنگ میں ہوتا ہے تو اس صورت میں تھوڑا سا تحمل ہو سکتا ہے. لیکن یہ بھی آگے پتہ چلے گا کتنے دیر چلتی ہے. آپ کے پاس ٹائم ہے مئی سے جون تک کا, مطلب اعلان ہو سکتا ہے 45 دن 50 دن چاہیے. جب بھی حالات بہتر ہوں گے تو اناؤنس ہونا چاہیے. ایک آخری سوال یہ ہے کہ پیپلز پارٹی پہ گلگت بلتستان میں مبینت یہ الزام ہے کہ جب بھی حکومت میں آتی ہے تو نوکریاں بڑھتی ہیں اور مکمل طور پر اس کا جو ہے نا بھاؤ اور ایک ریٹ لگ جاتا ہے. اس کی تو ہمیں کمٹمنٹ کرنی پڑے گی. ٹھیک بات کرتے ہیں آپ کہ نوکری سودا ہونی نہیں چاہیے.
इससे कौम का सबसे बड़ा नुकसान होता है। नौकरी मेरिट पे होनी चाहिए, मुलाजिमत मेरिट पे जब तक ना हो। मैं अपनी एक छोटी सी मिसाल दूँ आपको। तो हमारी हुकूमत में जो रिक्रूटमेंट हुई थी पुलिस फोर्स में 100% मेरिट पे हुई थी। हमने अगले इलेक्शन में जब हम गए तो जब हमने मेरिट पे जो 100% रिक्रूटमेंट की थी उसका हमें 90% 95% वोट पड़ा था। सही, ठीक है कि नहीं? बात यह है कि आप हुकूमत करें इंसाफ की बुनियाद पे, अदल की बुनियाद पे। अगर आप मनसब को अल्लाह की अता समझते हैं, अगर मनसब को अल्लाह की अता समझते हैं तो उस सूरत में आप अपनी गिदड़ सिंगी नहीं कर सकते। आपको फिर उसूल सारे के सारे अपनाने होते। मेरिट को प्रेवेल किए, मेंटेन किए बगैर कोई हुकूमत, कोई कौम आगे नहीं बढ़ सकती। ये जुर्म होगा कि अगर कोई हुकूमत आके मेरिट को वायलेट करे। सही। नौकरी मतलब आप मेरिट पे जब तक नहीं देंगे, ये कौम गिलगित बल्तिस्तान का आपका कौम का सोचना है तो आपको मेरिट प्रिवेल करना होगा। आखिरी सवाल कि क्या नौजवान को गिलगित बल्तिस्तान की सियासत की तरफ आना चाहिए, या रसी से जुड़ा सवाल है, अगर आपका ही आपका कोई बिल्कुल ही अजीज़ होगा, आपकी औलाद होगी, तो आप ये रिकमेंड करेंगे कि वो गिलगित बल्तिस्तान की सियासत में आ जाए? देखिए, सियासत से नाबलद रहना, सियासत से गाफिल रहना, सियासत से दूर रहना, ये कौमों का जवाल होता है। अगर किसी कौम ने आगे प्रोग्रेस करना है, अपने आप को पॉलिटिकली एंगेज रखना। जितने जवान सियासत में एंगेज रहेंगे इतना ही वो कौम आगे बढ़ेगी। सियासत से लाताल्लुक रह के नहीं होता। तो हम तो गिलगित बल्तिस्तान के जवान को पॉलिटिक्स में एंगेज करना चाह रहे हैं। उनको एंगेज होना चाहिए। वो जितने ज़्यादा एंगेज होंगे, जितने अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, देखें कौम को आगे लेके जाना है तो यूथ के अंदर से लीडर्स नहीं आएंगे, कौम तो आगे नहीं बढ़ेगी। ये तो ट्रांजिशनल फेज। आज मैं हूँ, कल किसी ने इस कुर्सी पे आना है, फिर तीसरे ने आना है। हमसे पहले भी बहुत सारे लोग थे, उन्होंने अपनी सर्विस की होगी, अपना काम किया होगा। मतलब दायमी तो कोई भी नहीं है, हम सब तो आरजी लोग हैं, किराएदार हैं सारे के सारे। वक्त गुजारना है, वक्त के साथ हमने किराएदारी करनी है। हमारे बाद किसी और ने करनी है, उसके बाद किसी और ने करनी है। तो नीचे से कौम से लीडर्स नहीं आएंगे, अच्छे लीडर्स नहीं आएंगे, तो इस कौम का कौन सोचेगा? दुनिया के अंदर कौमों ने अपनी चीज़ें बेहतर की हैं, तो एक लीडर निकला है, उसने उन कौमों की हालत को बेहतर की। कौम के अंदर से लीडर निकलता है तो अपने कौम की हालत बेहतर करता है। तो हमें भी तो इसमें एंगेज करेंगे तो कोई लीडर निकलेगा, पीछे से आएगा, कौम की बका करेगा, कौम की भला करेगा। तो आप लीडर्स पैदा नहीं करेंगे तो कौम का भला कौन करेगा? ये तो बाकी तो अवाम तो इज्तिमाई फैसले तो आप इतने मतलब आपके बेहतर नहीं होते। आपके अंदर तो मिस गाइडेंस इतनी सारी होती है। आप तो सोशल मीडिया की चीज़ें आपके सामने। तो लीडर्स की ज़रूरत गिलगित बल्तिस्तान में रहेगी, और हमारी यूथ एंगेज होगी तो लीडर्स निकलेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। और उसमें भी फिर ये है कि ओवरऑल इंतज़ामिया को, इस्टेब्लिशमेंट को भी देखा जाना कि लीडर्स या यूथ इंगेज हो तो फिर 80 की ज़द में भी ना जाए। तो थैंक यू वेरी मच। आप मुस्बित यूज़ हो जाएं, आप मनफी क्यों करते हैं? यूथ भी मुस्बित काम शुरू करें, मनफी से मसला हल नहीं होता। हर चीज़ को मुस्बित सोचें, मिसिंग ट्रायल सिंड्रोम का शिकार ना, आप प्रोग्रेसिव यूथ बने। तो थैंक यू वेरी मच अमजद उर्वेकर साहब, हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।